بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت سے دو جماعتیں ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہندوستان میں اسلام کے داخلے اور غلبے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان پر سب سے پہلا جہاد تو پہلی صدی 711 ہجری میں محمد بن قاسم نے کیا، جس میں بعض صحابہ اور اکثر تابعین کی شرکت نقل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سے آج تک مختلف زمانہ میں ہندوستان کے کفار کے خلاف جہاد ہوتے رہے ہیں۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں ہندوستان سے جس جہاد کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اس سے مراد صرف پہلا جہاد ہے یا جتنے جہاد ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہے؟ محدثین لکھتے ہیں کہ الفاظ حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ عام ہیں، اس کو کسی خاص جہاد کے ساتھ مخصوص و مقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے جتنے جہاد کفار ہندوستان کے مختلف زمانوں میں ہوتے رہے یا آئندہ ہوں گے، انشاءاللہ وہ سب اس عظیم الشان بشارت میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائیں گے، حتیٰ کہ وہاں کے حکمرانوں کے بیڑے میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے۔ جب وہ واپس آئے تو ابن مریم کو وہ شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ چنانچہ یہ لشکر ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لائے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے اس جہاد کو پا لیا تو میں اپنی تمام نئی اور پرانی ملکیت فروخت کر دوں گا اور ہندوستان سے جہاد کروں گا۔ سو جب اللہ ہمیں فتح دے گا اور ہم واپس آئیں گے تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، اور وہ ابو ہریرہ شام آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ چنانچہ میں ابو ہریرہ ان عیسیٰ ابن مریم سے قریب ہونے کے لیے انتہائی بے قرار ہوں گا۔ میں ان کو خبر دوں گا کہ یا رسول اللہ، ان عیسیٰ ابن مریم میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر فرمایا، بہت دور بہت دور۔ علماء اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ان مجاہدین کی فضیلت اس جماعت کے ساتھ بتائی گئی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کرے گی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مجاہدین حضرت مہدی کے ساتھ جہاد کے شوق میں عرب میں جمع ہو جائے اور ہندوستان سے غافل ہو جائے۔ حالانکہ ہندوستان سے جہاد بھی اسی مشن کا حصہ ہے جس کے لیے حضرت مہدی جہاد کر رہے ہوں گے۔ سو مجاہدین ہند کی بھی وہی فضیلت بتائی گئی جو دوسری جماعت کی ہوگی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ ہندوستان فتح کر کے آنے والوں کے یہ ملال بھی نہ رہے کہ انہیں حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کا موقع نہ مل سکا، اس لیے فرمایا کہ واپس آ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پالیں گے۔ یہ غزوہ ہند کی فضیلت اور ان کا ذکر تھا جو حدیث مبارکہ میں آیا تھا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ کے انحلا کے بعد غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو غزوہ ہند کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ امریکہ کے بعد افغانستان کی کٹھ پتلی حکومت کا جو سب سے زیادہ وفادار اور مدد کرنے والا ہے وہ ہندوستان ہی ہے۔ انہوں نے اب تک نہ صرف مالی مدد کی بلکہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ فوج اور جنگی جہازوں تک کا ساتھ دیا ہے۔ اب تک ہندوستان کے افغانستان میں بہت سارے فوجی اور ان کے جہاز برسر پیکار ہے۔ لہذا امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان ایک خونریز جنگ کا سامنا کرے گا، اور افغانستان فتح ہونے کے بعد طالبان کا اگلا ہدف کشمیر ہی ہوگا، جو کہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہی مجاہدین احادیث نبویہ کی روشنی میں ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔